یہ سب ایک حادثے کی طرح شروع ہوا، خاموشی سے، بغیر کسی وارننگ کے، اور اس بات کے اندازے کے بغیر کہ یہ کتنا گہرا زخم چھوڑ جائے گا۔ کال رات 11:47 پر آئی۔ وہ نیم غنودگی میں تھی۔ فون لکڑی کی سائڈ ٹیبل پر ہلکا سا وائبریٹ کر رہا تھا۔ کمرہ مدھم روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ پردے آدھے کھلے تھے اور کراچی کی روشنیاں دور ستاروں کی طرح جھلملا رہی تھیں۔ اس نے اونگتی ہوئی انگلیوں سے فون اٹھایا، یہ سوچ کر کہ شاید کوئی خاموش کال ہوگی۔ ہیلو، اس نے آہستہ سے کہا۔ دوسری طرف ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی، پھر ایک مردانہ آواز آئی، گہری، پرسکون، اجنبی۔ معذرت، شاید میں نے غلط نمبر ملا لیا ہے۔ وہ تقریباً فون بند ہی کرنے والی تھی، تقریباً، مگر اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا جس نے اسے روک لیا، ایک نرمی، ایک اعتماد، ایک ایسی گرمی جو بناوٹ نہیں لگتی تھی۔ کوئی بات نہیں، اس نے جواب دیا، ایسا ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ہلکی سی ہنسی سنائی دی۔ جب میں نے آپ کی نیند خراب ہی کر دی ہے تو کیا میں ٹھیک سے معذرت کر سکتا ہوں؟ وہ بے اختیار مسکرا دی۔ اس رات وہ 7 منٹ تک بات کرتے رہے۔ اگلی رات پھر فون بجا، وہی نمبر، وہی وقت، اور اس کے بعد والی رات بھی۔ شروع میں سب کچھ معصوم تھا، عام سی باتیں، دو اجنبی بغیر چہروں کے اپنی زندگی کے ٹکڑے ایک دوسرے سے بانٹ رہے تھے۔ اسے معلوم ہوا کہ وہ بہت سفر کرتا ہے، گھروں سے زیادہ ہوٹلوں میں رہتا ہے، ایک ایسی زندگی جیتا ہے جو دولت اور مصروفیات سے بھری ہوئی ہے مگر رشتوں سے خالی۔ اسے معلوم ہوا کہ وہ طویل اوقات کام کرتی ہے، ایک خاموش فلیٹ میں واپس آتی ہے اور تنہائی کو کتابوں اور رات کی چائے سے بھرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ کبھی کالز کا منصوبہ نہیں بناتے تھے، وہ بس ہو جاتی تھی، مگر آہستہ آہستہ کچھ بدلنے لگا۔ 7 منٹ 20 بن گئے، 20 ایک گھنٹہ ہو گئے، اور کالز کے درمیان کی خاموشی بوجھل لگنے لگی۔ وہ اس کی کال کا انتظار ایسے کرنے لگی جیسے کچھ لوگ سورج نکلنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اس بے نام رشتے میں سکون تھا، نہ کوئی توقع، نہ کوئی فیصلہ، بس آوازیں جو اندھیرے میں ملتی تھیں۔ تم سننے کا خطرناک طریقہ رکھتی ہو، اس نے ایک رات کہا۔ وہ ہنستی۔ سننا خطرناک کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ تم لوگوں کو یہ بھلا دیتی ہو کہ وہ کبھی اکیلے تھے۔ وہ فوراً جواب نہ دے سکی، اس کی انگلیاں چائے کے کپ کے کنارے کو چھونے لگی۔ اور تم، اس نے آہستہ سے کہا، ایسے لگتے ہو جیسے اعتماد کے پیچھے کچھ چھپاتے ہو۔ ایک لمبی خاموشی چھا گئی، پھر بہت دھیمی آواز میں، شاید۔ وہ لمحے، وہ وقفے، وہ سانسیں، وہ ان کہے لفظ کہی گئی باتوں سے زیادہ طاقتور ہو گئے۔ ہفتے گزر گئے، پھر مہینے۔ وہ خوابوں، پچھتاووں، بچپن کی یادوں اور اس انجانی کمی پر بات کرتے جو دل میں چبھتی رہتی ہے۔ وہ محبت جیسے لفظ سے بچتے رہے مگر اس کے گرد نازک انداز میں گھومتے رہے۔ آخر ایک رات اس نے کہا، ہمیں ملنا چاہیے۔ اس کا دل ایک لمحے کو ٹھہر گیا۔ اس نے ضد کی کہ وہ اپنی بہترین سہیلی کو ساتھ لے کر آئے گی، حفاظت کے لیے۔ اس نے کہا، عقل کے لیے۔ خواب اور حقیقت کے درمیان ایک پردہ۔ کیفے خاموش اور شاندار تھا، شیشے، سنہری روشنی، نرم موسیقی۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو وقت جیسے تھم سا گیا۔ وہ اس کے تصور سے لمبا تھا، لباس بے عیب، ایک ایسا سکون جو صرف ان امیر مردوں میں ہوتا ہے جو اپنی جگہ پر کبھی شک نہیں کرتے۔ اس کی نظریں اس سے ملی اور پہچان بجلی کی طرح دوڑ گئی۔ تو وہ مسکرایا، تم حقیقت ہو۔ وہ گھبرا کر ہنستی، تم بھی؟ دوسری طرف میز پر اس کی سہیلی خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ جہاں وہ نرمی اور کشش دیکھ رہی تھی وہاں اس کی سہیلی کو کچھ اور نظر آ رہا تھا، موقع۔ اگلے ہفتوں میں ملاقاتیں بڑھتی گئی، لنچ، کافی، لمبی واکس، ہنسی اور وہ ہلکے لمس جو ایک لمحہ زیادہ ٹھہر جاتے تھے۔ محبت سچی اور نازک آہستہ آہستہ شکل اختیار کرنے لگی، مگر جہاں اس کا بل دھیرے دھیرے کھل رہا تھا وہاں اس کی سہیلی کی دلچسپی تیز اور بے رحم تھی۔ یہ سب خاموشی سے ہوا۔ ایک محفوظ کیا ہوا نمبر، رات گئے ایک پیغام اور ایک ایسا جواب جو حد سے زیادہ جلدی آ گیا۔ اس کی سہیلی اس کے ساتھ مختلف تھی، زیادہ پر اعتماد، زیادہ بے باک، زیادہ بے پرواہ۔ وہ خوابوں کی بات نہیں کرتی تھی، وہ لذت کی بات کرتی تھی۔ وہ جذبات نہیں پوچھتی تھی، وہ لمحے بناتی تھی۔ پہلی ہوٹل ملاقات کو بے ضرر دکھایا گیا۔ بس ایک ڈرنک، سہیلی نے کہا۔ اس نے مجھے بھی بلایا ہے۔ ہوٹل کا کمرہ شہر کی روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، نرم موسیقی،
शीशों की झनकार, आसान हंसी, फिजा महंगे परफ्यूम और शराब की खुशबू से भरी हुई थी। उसकी सहेली ऐसे चल रही थी जैसे वहीं की हो, एड़ियों की आवाज, खुशबू की लकीर, पुरएतमाद नजरें। वो जरूरत से ज्यादा करीब बैठी, हंसते हुए उसका बाजू छुआ, उसके कान में सरगोशी की, ऐसी बातें जो सिर्फ उसके लिए थीं। जो लड़की उससे मोहब्बत करती थी वो सब देख रही थी और उसके सीने में बेचैनी मुड़ने लगी। बाद में सहेली वहीं रुक गई। इसके बाद वीकेंड गायब होने लगे। पुरतईश होटल, नर्म बिस्तर, सुबह की धूप से बचाते पर्दे, बातें जो हंसी से शुरू होती और बेलफ्ज खामोशी पर खत्म होती। वो पीते थे, बात करते थे और बगैर नाम लिए हदें पार कर लेते थे। सहेली के साथ वो खुद को फौरन चाहा हुआ महसूस करता था, एक नशा आवर एहसास, ना मुस्तकबिल के सवाल, ना कमजोरी, सिर्फ हाल जो तेज और गहरा था। और उस लड़की के साथ जो उससे मोहब्बत करती थी, वहाँ एहसासात थे, गहराई थी, सच था। और अपनी कमजोरी में उसने सच्चाई के बजाय फरार को चुन लिया। कॉल्स छोटी होने लगी, जवाबात देर से आने लगे, बहाने जमा होते गए, यहाँ तक कि एक रात फोन बिल्कुल नहीं बजा। वो इंतजार करती रही। 1 घंटा, 2, सुबह तक सच टुकड़ों में सामने आ गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट, एक जाना पहचाना होटल लॉबी, एक हंसी जिसे वो पहचानती थी मगर वो उसकी नहीं थी। उसकी सहेल जा चुकी थी और वो भी, ना अलविदा ना वजाहत, सिर्फ खला। बाद अज़ां उस रात वो खिड़की के पास खड़ी थी, शहर की रोशनियां आंसुओं में धुंधला रही थी। वही फोन उसके हाथ में खामोश पड़ा था, वही आला जो कभी उस आवाज़ को लाया करता था जिससे वो मोहब्बत करती थी। उसने पहली गलत कॉल के बारे में सोचा, वो हादसा जो कितना दुरुस्त लगा था और ये सब कितनी आसानी से हाथ से निकल गया था। कुछ मोहब्बतें इख्तिताम पर वजाहत नहीं देती, वो खामोशी पर ख़त्म होती हैं। और कभी कभी गलत कॉल आपको गलत इंसान से नहीं मिलाती, बल्कि लोगों, ख्वाहिश और मोहब्बत और नुकसान के दरमियान नाजुक लकीर की हकीकत दिखा देती है। उसने फ़ोन बंद कर दिया और कई महीनों बाद पहली बार खामोशी को कबूल कर लिया।